السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ماڈل کوسچن پیپر۔ یہ 100 مارکس کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 100 مارکس کا۔ کلاس 12 کہکشاں حصہ 2، سیٹ نمبر 1۔ امتحان میں وقت بہت کم بچا ہے اور تیاری بہت زیادہ کرنی ہے۔ کم وقت میں اچھی تیاری اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ ماڈل کوسچن پیپر کے ذریعے تیاری کر سکتے ہیں اور امتحان کے اندر اچھے نمبرات لا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ہم سے جڑے اور آنے والی امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سیشن نمبر اے، درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے کسی 50 کے جواب چنیے۔ 100 سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو 50 کم از کم تو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ 100 یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی اور امتحان میں اچھے نمبرات لائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر سوال کے جواب کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف کون ہے؟ قطع یا قطعہ؟ قطعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ قطع تاریخ غم ارشد کے مصنف یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ عطا کاکوی، شاد عظیم آبادی، سردار جعفری، یگانہ چنگیزی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عطا کاکوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، اکبر الہ آبادی کس پرچے کے نورتنوں میں شمار ہوتے تھے؟ اکبر اودھ پنچ، غالب، ہم عصر شعراء، نظم گو شعراء۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اکبر اودھ پنچ۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، علی سردار جعفری، ڈپٹی نذیر احمد، خواجہ حسن نظامی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ کیا ہے؟ علی سردار جعفری۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ، سراپا، آمد، رخصت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے چہرہ۔ کیا ہے؟ چہرہ۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ سلام بن رزاق کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ مدھیہ پردیش، بہار، مہاراشٹر، اتر پردیش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مدھیہ پردیش۔ کیا ہے؟ مدھیہ پردیش یا مہاراشٹر، جو بھی آپشن رہے گا لگا دینا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، کس شاعر کو مشکل پسند کہا جاتا ہے؟ کس شاعر کو مشکل پسند کہا جاتا ہے؟ میر کو، غالب کو، آتش کو، داغ کو۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے غالب کو۔ کس کو؟ غالب کو۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کس عمر میں کانگریس کے صدر منتخب چنے گئے؟ کس عمر میں وہ بتانا ہے۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 35 سال۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ بیٹا اور باپ کا، بھتیجا اور چچا کا، پوتا اور دادا کا، دوست کا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹا اور باپ کا۔ بیٹا اور باپ کا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس تعلیمی ادارے سے ہے؟ الہ آباد یونیورسٹی،
پٹنہ یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس یونیورسٹی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ رسا، رسا، رشا، رسا۔ رسا یہاں سین سے ہے، اس کے بعد دوسرا رسا یہ سا سے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے رسا۔ سا والا جو ہے رسا اسی سے مشتق ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے پرواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یگانہ چنگیزی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، علی سردار جعفری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 ہے ذیل میں کس شاعر کو نوبل انعام سے نوازا گیا؟ ذیل میں کس شاعر کو نوبل انعام سے نوازا گیا؟ علی سردار جعفری، یوجینو مونتالے، میر انیس، اکبر الہ آبادی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ کن کی لکھی ہوئی ہے وہ بتانا ہے۔ فسانہ عجائب میر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے رجب علی بیگ سرور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ کس کی غزل کا مصرع ہے؟ غالب، یگانہ چنگیزی، عطا کاکوی، خلیل الرحمن اعظمی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے یگانہ چنگیزی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نظام بنصری کے مصنف کون ہیں؟ میر احمد دہلوی، جیلانی بانو، خواجہ حسن نظامی، وزیر اعلیٰ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خواجہ حسن نظامی۔ کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اکبر الہ آبادی نے اپنے نظموں میں کس تہذیب کو نشانہ بنایا؟ اکبر الہ آبادی نے اپنے نظموں میں کس تہذیب کو نشانہ بنایا ہے؟ امریکی، انگریزی، ہندوستانی، ایرانی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے انگریزی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 ہے سلام بن رزاق کو کس سال ساہتیہ اکیڈمی انعام سے نوازا گیا؟ 2001، 2002، 2003، 2004۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 2004 عیسوی۔ 2004 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ عربی، فارسی، ترکی، اطالوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اطالوی۔ کیا ہے؟ اطالوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 19 ہے نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ شاعر، وقت، کاشتکار، ندی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وقت۔ کیا ہے؟ وقت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شکاری، کرتب باز، سبزی فروش، خانہ بدوش۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خانہ بدوش۔ کیا ہے؟ خانہ بدوش۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ ابراہیم سقا کے مرکزی کردار کا نام بتائیے۔ افسانہ ابراہیم سقا کے مرکزی کردار کا نام بتانا ہے۔ ابراہیم سقا، محمد سلام، نور محمد دھورن۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ابراہیم سقا۔ کیا ہے؟ ابراہیم سقا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 22۔
سوال نمبر 22 دیکھیں. سوال نمبر 22 ہے سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ آتش پارے، دھواں، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے آتش پارے. کیا ہے؟ آتش پارے. سوال نمبر 23 دیکھیں. سوال نمبر 23 ہے جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جے پرکاش نارائن کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ بابائے قوم، شیر بہار، لوک نائک، ان میں سے کوئی نہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے لوک نائک. یا ان کو دوسرے لقب سے جو نوایا جاتا ہے وہ جے پی کے نام سے نوایا. لوک نائک یا جے پی، جیسا آپشن رہے ویسا جواب دینا ہے. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24. سوال نمبر 24 ہے بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو، عبدالصمد. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے شفیع جاوید. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے نظم میرا سفر کے شاعر کون ہے؟ نظم میرا سفر کے شاعر کون ہے؟ علی سردار جعفری، اکبر الہ آبادی، عمیق حنفی، جوش ملیح آبادی. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے علی سردار جعفری. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے پرامس کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی، شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے جیلانی بانو. کیا ہے؟ جیلانی بانو. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 27. قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ سودا، میر تقی میر، درد، غالب. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے سودا یعنی رفیع سودا. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28. سوال نمبر 28 ہے غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے؟ خطوط یہ خط کی جمع، کس کی جمع؟ خط کی جمع خطوط آتی ہے. کولکتہ میں، دہلی میں، فورٹ ولیم کالج میں، قلعہ احمد نگر میں. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے قلعہ احمد نگر میں. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 29. کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی دائم پڑا ہوا تیرے پر نہیں ہوں میں، خالی جگہ کو پر کرے. یہ جو خالی جگہ ہے نا اس کو پر کرنا، بھرنا ہے. سر، گھر، در، مکان. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ در. کیا پر کرنا ہے؟ در. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، ہمیشہ پڑا ہوا تیرے در پر، تیرے دروازے پر پڑا ہوا نہیں ہوں، وہی کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے ذیل میں کون شاعر اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں شامل تھے؟ ذیل میں سے دیکھیے کون کون ہے ذیل میں. دیکھتے ہیں ساحل لدھیانوی، مرزا غالب، اکبر الہ آبادی، میر انیس. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی. یہ ہے اودھ پنچ کے 9 رتنوں میں شامل. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے غالب کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان، مرزا اسد، اسد الدین، محمد اسد. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے اسد اللہ خان. اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد ہے شامل نصاب خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی کے مصنف کون ہے؟ کے مصنف کون ہیں؟ وزیر اعلیٰ، مرزا حسن فرحت اللہ بیگ، سعادت حسن منٹو، سلام بن رزاق. یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں. اس کا رائٹ آنسر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ. کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ. اس کے بعد دیکھیں. سوال نمبر 33 دیکھیں. سوال نمبر 33 ہے چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا ہے؟
چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا ہے؟ عطا حسین تحسین، سر شار، رجب علی بیگ سرور، نہار چند لاہوری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے عطا حسین تحسین۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عمیق حنفی کا پہلا مجموعہ کون ہے؟ سند باد، سنگ پیراہن، شہزادہ، شب گشت۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سنگ پیراہن۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1914 عیسوی، 1915 عیسوی، 1916 عیسوی، 1917 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1915 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 36، اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون تھا؟ نصرتی، ولی دکنی، فائز، ملا وجہی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے نصرتی۔ کیا ہے؟ نصرتی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں سعادت حسن منٹو کا افسانہ کون ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ، پرامس، بھولے بسرے گیت، کوارنٹین۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر کیا ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے چہرہ کا تعلق کس قسم سے ہے؟ قصیدہ، مرثیہ، رباعی، غزل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مرثیہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 39 ہے کس کتاب پر سلام بن رزاق کو ساہتیہ اکیڈمی انعام کا ایوارڈ ملا؟ ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا؟ شکستہ بتوں کے درمیان، ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، کام دھینو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شکستہ بتوں کے درمیان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، جاپان۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے امریکہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں کون سی صنف ذاتی نوعیت کی چیز ہے؟ خط، خاکہ، افسانہ، خطبہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خط۔ اس کے اندر آدمی ذاتی نوعیت کو لکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 42۔ سوال نمبر 42 ہے تشاعر نہیں ہے، متشاعر ہے۔ کیا ہے؟ متشاعر کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی، ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، سردار جعفری۔ علی سردار جعفری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ظفر کمالی۔ کیا ہے؟ ظفر کمالی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فرحت اللہ بیگ شیرخوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ مخرج کی جمع مخارج، اعراب کی، وقوف کی، وقف کی جمع وقوف، بیان کی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے اعراب کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کی بہن کسے کہا گیا ہے؟ کھڑی بولی، مگہی، ہندی، برج بھاشا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اردو کی بہن کسے کہا گیا؟ ہندی کو کہا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف کون ہیں؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے لکھنے والے کون ہیں وہ بتانا۔ خواجہ حسن نظامی، سید سلیمان ندوی، میر امن، ابوالکلام آزاد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
وزیر آغا کب پیدا ہوئے؟ وزیر آغا کب پیدا ہوئے؟ 1920، 1922، 1924، 1928۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1922۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کس قسم سے نذیر احمد کا تعلق ہے وہ بتانا ہے۔ ناول، افسانہ، خاکہ، نظم۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ناول۔ کیا ہے؟ ناول۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خلیل الرحمن اعظمی کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے؟ خلیل الرحمن اعظمی کس ادبی تحریک سے وابستہ تھے؟ جدیدیت، علی گڑھ تحریک، رومانیت، ترقی پسند تحریک۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ترقی پسند تحریک۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ مدراس، کولکتہ، دہلی، بمبئی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کولکتہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے راسخ کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ راسخ سے مراد راسخ عظیم آبادی، میر تقی میر، مرزا غالب، خواجہ میر درد، محمد رفیع سودا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے میر تقی میر۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 51 ہے شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کون ہے؟ تعریف اس خدا کی، وقت کے اسیر، آرٹ اور تمباکو، کھلی جو آنکھ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آرٹ اور تمباکو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ سر پر چڑھاتی ہے، بستر پر بچھاتی ہے، پاؤں سے رونتی ہے، پاکٹ میں رکھتی ہے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پاؤں سے روندتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ملک صادق سے شہزادے کے والد کا کیا رشتہ تھا؟ شہزادے کے والد یعنی ابو کا کیا رشتہ تھا ملک صادق سے؟ بھائی کا، دوستی کا، مالک اور نوکر کا، دشمنی کا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دوستی کا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا فرت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دکن، دہلی، لکھنؤ، حیدرآباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دہلی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے قصیدہ کا وہ حصہ بتائیے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوئی؟ گریز، تشبیب، مدح، طلب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے تشبیب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شفیع جاوید کب پیدا ہوئے؟ 4 جنوری 1933، 4 جنوری 1934، 4 جنوری 1935، 4 جنوری 1936۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4 جنوری 1935۔ کیا ہے؟ 4 جنوری 1935۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب نظم آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ یعنی کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ سردار جعفری، جوش ملیح آبادی، اسرار الحق مجاز، واحد نذیر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اسرار الحق مجاز۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر کس نے کتاب لکھی؟ سر سید، علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اچھے انشائیے میں ذیل میں سے کون سا عنصر موجود ہوتا ہے؟ عدم تکمیلیت، اختصار، تازگی، ان میں سے سبھی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ان میں سے سبھی۔ اچھے انشائیہ کے اندر عدم تکمیلیت بھی ہوتا ہے، اختصار بھی ہوتا ہے، تازگی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اس مصرع میں پہاڑ کاٹنے والے سے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ لیلی، مجنوں، فرہاد، شیری۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فرہاد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے باغ و بہار کی تصنیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا؟ باغ و بہار کی تصنیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا وہ بتانا ہے۔ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 800 روپے۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 500 روپے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احدی کے معنی بتائیے۔ کاہل، جاہل، عاقل، فاضل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے کاہل یعنی سست۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ کہاں پیدا ہوئی وہ بتانا ہے۔ دیکھیے اس کا جواب کیا ہے؟ لکھنؤ، بدایوں، علی گڑھ، دہلی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے بدایوں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ 1، 2، 3، 4۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 3 ملکوں کا نام آیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ میں اسٹرا ہے، کب پیدا ہوئے؟ 1880، 1885، 1886، 1887۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1885 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 66 ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدی؟ عطر اور بخور، کیلا اور امرود، چاول اور دال، کیوڑا اور گلاب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر عطر اور بخور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس جگہ پیدا ہوئے وہ بتانا ہے۔ حیدرآباد، الہ آباد، جہان آباد، مراد آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے الہ آباد۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم سقا کی موت کس حالت میں ہوئی؟ سوتے ہوئے میں، سفر میں، محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر، سجدہ میں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے محبوبہ کی قبر سے لپٹ کر۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے میر امن کا تخلص کیا تھا؟ لطف، عطف، شاد، قاصر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے لطف۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا آزاد نے الہلال اخبار کب نکالا؟ مولانا آزاد نے الہلال اخبار کب نکالا؟ 1910 عیسوی، 1911 عیسوی، 1912 عیسوی، 1913 عیسوی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1912 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وقت انسانوں کو کیا موقع دیتا ہے؟ بدحالی کا، خوشحالی کا، سونے کا، غفلت کا۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خوشحالی کا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عمیق حنفی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دیواس، بھوپال، اندور، دوحد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے اندور۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 73 راسخ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیا، عظیم آباد، لکھنؤ، الہ آباد۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے عظیم آباد۔ کیا ہے؟ راسخ عظیم آبادی ہیں یہ۔ اس کے بعد دیکھیں، سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات بیان کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ سوانح نگاری کی وہ شکل جس میں لکھنے والا خود اپنے حالات کو، اپنے واقعوں کو بیان کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت، سیرت، خاکہ، انشائیہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے خود نوشت، اس کو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نوشت، خود نوشت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ہر ملک کے ماست سے کیا مراد ہے؟
ہر ملک ہمارا ملک ہے، سب کا ملک تمہارا ملک، والدین کا ملک۔ ہر ملک ملک ما است، یہ فارسی لفظ ہے۔ ملک ما ہمارا ملک، است کے معنی ہے، ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ کیا اس کا جواب؟ ہر ملک ہمارا ملک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 76۔ سوال نمبر 76 ہے سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی وہ بتانا۔ دہلی، علی گڑھ، دسنا، پٹنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے دسنا، نالندہ۔ اس کے بعد دیکھیں خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ خواجہ حسن نظامی کب پیدا ہوئے؟ 1878، 1869، 1879، 78 نہیں 79، 1874، 1875۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 1878۔ کیا ہے؟ 1878۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ نام، دیومالی، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، شیش محل، کندن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کے زبانی۔ اس کے بعد دیکھیں 79۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ چہار درویش، اخلاق محسنی، گنج خوبی، داستان عبرت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے چہار درویش۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ابراہیم سقا افسانہ کا مرکزی کردار کون ہے؟ اسکول ٹیچر، اسکول انسپکٹر، ابو یعنی ابراہیم سقا، ابو پڑھنا ہے، امیر علی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ابو یعنی ابراہیم سقا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عالم کی ضد کیا ہے؟ علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے جاہل۔ ضد کے معنی آتے ہیں الٹا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جانا۔ جانا ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 83۔ شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے شعراء۔ کیا ہے؟ شاعر کی جمع شعراء۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے پانی۔ کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی مذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 85۔ 85 میں کیا دیکھ لیں؟ ذیل میں محاورہ کی مثال کیا ہے؟ محاورہ کی مثال ہے، کیا ہے بتانا۔ یہاں آؤ، آب آب ہونا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آب آب ہونا یعنی پانی پانی ہونا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے 9 2 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ 9 2 11 ہونا ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کیا ہے؟ 9 2 11 ہونا محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ رباعی عربی لفظ ہے، 2 3 4 5۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 4۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ایک تیر سے 2 شکار کا معنی کیا ہے؟ ایک تیر سے 2 شکار کرنا، تیر ایک ہونا، ایک ساتھ 2 کام کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ایک ساتھ 2 کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں 89۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فعل، ضمیر، صفت، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے فعل۔ فعل بولتے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد کی ٹوپی لال ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کریں۔
احمد کی ٹوپی کیا ہے؟ لال ہے۔ ٹوپی موصوف اور لال کیا ہے؟ صفت۔ صفت ٹوپی کی اچھائی یا برائی کو بتانا، یہاں پر ٹوپی کیا ہے؟ لال ہے، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ احمد ٹوپی کی لال، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ لال۔ کیا ہو جائے گا؟ لال۔ اس کے بعد دیکھیں 91، عبد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، ابھی، مالک، غلام۔ عبد کے معنی ایک آتے ہیں بندہ کے بھی، اور عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے بھی، تو یہاں پر کون سا معنی استعمال کرنا ہے؟ غلام۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ عقل مند، لاجواب، بندوق، مشکل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے عقل مند۔ عقل مند میں جو مند ہے نا، یہ ہے حرف لاحقہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبیر، خبروں، اخبار، مخبر۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے اخبار۔ خبر کی جمع کیا ہوگی؟ اخبار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نور کی ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا، خلوت، ظلمت، روشنی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے ظلمت۔ کیا ہے؟ ظلمت۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب، مفہوم، مضمون، منصور۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے مکتوب۔ مکتوب کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ مکتوب کا معنی خط ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کاش تم مجھے پہلے مل جاتے۔ یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ حال، مستقبل، ماضی مطلق، ماضی تمنائی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ماضی تمنائی۔ کیا ہے؟ ماضی تمنائی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جذبہ کی جمع کیا ہوگی؟ جذباتو، جذب، جذبات، مجذوب۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے جذبات۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وہ بتانا ہے۔ وطن، وصال، وفا، ورق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے وفا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نبی کی جمع کیا ہے؟ وہ بتانا ہے۔ انبیاء، انبیاء، نبائے، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے انبیاء۔ کیا ہے؟ نبی کی جمع انبیاء۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں فاعل چنیے۔ فاعل یعنی کام کرنے والا۔ جھگڑا، جھگڑالو، جھگڑنا، ان میں سے سبھی۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے، اس کا رائٹ آنسر ہے جھگڑالو۔ کیا ہے؟ جھگڑالو۔ جھگڑالو کس کو بولتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والے کو۔ تو جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ جھگڑا کرنے والا وہی جو کوئی انسان ہوگا، وہی اسی کو بولتے ہیں جھگڑالو۔ تو اس میں فاعل کیا ہو جائے گا؟ جھگڑالو۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ یہ آپ کو ماڈل آنسر پیپر کا سیٹ نمبر 1 تھا۔ اس کے اور بھی سیٹ ہے جو آپ کو پھر دوسرے دن تیسرے دن ملتا رہے گا۔ آپ ہم سے جڑے رہیں اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کرتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ اور جن کو سمجھنے میں کوئی دقت ہو وہ کامنٹ باکس میں ضرور میسج کریں، تاکہ ان کے دقت کو آسانی کے ذریعے تبدیل کی جائے اور ان کی بات کو بتایا جا سکے۔